اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن اور وظائف میں خوش آمدید. ڈیئر لسنرز، آج میں آپ کے لیے سورہ النساء کے فوائد و خواص بیان کروں گی انشاءاللہ. سورہ النساء قرآن کریم کی ایک بہت خاص صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ایسے تمام احکامات حکم کیے ہیں جن میں کہ ہمیں ہر طرح کی چیز کلیئر ہو جاتی ہے. محرم نہ محرم کے بارے میں، عورتوں کے حقوق، مردوں کے فرائض اور حقوق، جو کچھ بھی ہے سب اس کے صورت کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. تو آج میں آپ کی اس کی چند ایسے خواص بیان کروں گی جو شاید آپ نہ جانتے ہوں، اور بہت اہم صورت ہے. اس کے کچھ وظائف ہیں جو کہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اول و آخر درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے، اور 5 وقت کی پلیز نماز کی پابندی کیجیے. تو اس کا ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو جائے تو دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی دوسرے کو راضی کرنا چاہے وہ روز 7 بار ایک ہفتے تک اس صورت کو بلا ناغہ پڑھے. انشاءاللہ ناراض شدہ شخص راضی ہو جائے گا. اس کو لکھ کر، اس کا نقش لکھ کر جس مکان کی دیوار پر لٹکایا جائے وہ انشاءاللہ ہر مصیبت سے محفوظ رہے گی. اس کے علاوہ اگر گھر میں کسی کو بھولنے کی بیماری ہو، کمزور ذہن ہو، اکثر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بڑوں کے ساتھ ہو یا بچوں کے ساتھ ہو. بچوں کے ساتھ اس لیے کیونکہ وہ پڑھائی کرتے ہیں اسکول کالج وغیرہ، تو ان کے لیے اس لیے زیادہ ضروری لگتا ہے. تو اگر بھولنے کی بیماری ہو اور کمزور ذہن ہو، اس کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کو روزانہ پانی پر دم کر کر پلائیں. انشاءاللہ بھولنے کا مرض جاتا رہے گا. آیت کی میں تلاوت بھی کر دیتی ہوں، اور آیت نمبر آپ یاد رکھیے. یہ آیت نمبر ہے 113. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس کے علاوہ ڈیئر لسنرز، اگر کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو اور آپ پر الزام تراشی کرتا رہتا ہو یا تہمت لگاتا ہو اور معاشرے میں آپ کی بدنامی کا باعث بن رہا ہو، تو اس دشمن کی زبان بندی کا ایک وظیفہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ دشمن کی زبان بند رہے گی اور آپ کی عزت محفوظ رہے گی. قرآن پاک کی سپارہ نمبر 5 کی سورہ نساء کی آیت نمبر 45، آیت نمبر 45 یعنی 45 یاد کر لیجئے، اور اس آیت کو کثرت سے پڑھتے رہیں. اور جب اس شخص کا سامنا ہو جو آپ پر تہمت لگاتا ہو تو دل ہی دل میں یہ آیت پڑھتے رہیں. انشاءاللہ دشمن کی زبان بند ہو جائے گی. اور ڈیئر لسنرز، آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے، ویڈیوز ہماری اچھی لگیں تو پلیز تھمز اپ کر دیا کیجیے، لائک کر دیا کیجیے، اور ہمیں پلیز سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس طرح کی اور ایسی اس سے بہت اچھی جتنی بھی قرآنی وظائف ہیں وہ لاتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.